السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سامعین کرام، ہمارا دین دین اسلام ہے اور السلام یہ اللہ کا نام ہے، هو السلام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے، افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے رہا کرو، سلام کو پھیلاؤ زیادہ سے زیادہ۔ یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر تشریف لے جا رہے ہوتے، بچے بھی بیٹھے ہوئے ہوتے، ان پر بھی سلام کرتے ہوئے آپ گزرا کرتے تھے۔ یہاں آج کل یہ چل رہا ہے کہ جی جب مسجد میں آؤ تو سلام نہ کرنا، کوئی نماز پڑھ رہا ہو اس کو سلام نہ کرنا، کوئی کھانا کھانے بیٹھا ہوا ہو اس کو سلام نہ کرنا، کوئی ذکر و اذکار میں لگا ہوا ہو اس کو سلام نہ کرنا۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ فقہ سے آیا، یہ بعد کی بنی ہوئی فقہ، لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی فقہ کو لوگوں نے آگے پیش کر دیا اور دین بنا دیا، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ ابھی سنیں گے۔ پہلے آپ یہ سن لیں کہ یہ دیوبندی اور سنی علماء کیا کہہ رہے ہیں۔ بھئی جماعت تھئی کھڑی ہے تو سلام نہیں کر سکتے، دین دی محفل تھی نہیں پیے، مذاکرہ تھی نہ پے، تبلیغی جماعت دا بیان تھی نہ پے، تعلیم تھی نہیں پیے، سلام دی اجازت نہیں۔ بندہ روٹی کھانا بیٹھے وہ کوئی سلام نہیں کر سکتے، گل سمجھ آئیے؟ وضو کرے نہ بیٹھے بندہ وہ دعائیں پڑھدا بیٹھا ہو سی، وہ کو سلام دی اجازت نہیں، سلام وہ کو کرو جرا فارغ بندہ بیٹھا ہوئے۔ اسی لیے فقہا نے منع فرمایا کہ جو نمازی نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوں، بحکم حدیث چونکہ وہ نمازی ہی شمار ہوتے ہیں، انہیں سلام نہیں کرنا چاہیے۔ ایسی اگر مسجد میں کوئی ذکر الہی میں مشغول ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی تسبیحات وغیرہ پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، ان سب کو یاد رکھیں، سلام کرنا خلاف سنت ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کس انداز سے تردید کی جا رہی ہے کہ جی مسجد میں آنے کے بعد زور سے سلام مت کرو، اور کوئی نماز پڑھ رہا ہو اس کو سلام نہیں کرو، کوئی کھانا کھا رہا ہو اس کو سلام نہ کرو، کوئی ذکر و اذکار میں لگا ہوا ہو اس کو سلام نہ کرو۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹھے ہوئے تھے، ظاہری بات ہے خالی کہاں بیٹھیں گے، نبی ذکر و اذکار میں ہی مشغول ہوں گے نا۔ ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے آ کے نبی کو سلام کیا، آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا کے دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا، اس نے سلام کیا، آپ نے منع نہیں کیا، میں تو ذکر و اذکار کر رہا ہوں یا مسجد میں بیٹھا ہوا، تو مجھے بار بار کیوں سلام کر رہے ہیں؟ نہیں 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 نہیں۔ پھر اسی طرح سے ایک اور روایت صحیح بخاری کی، یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ صحیح بخاری کی 757 نمبر کی حدیث ہے، اور 4602 نمبر کی حدیث بخاری کی، کہ مسجد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے درس دے رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جب وہاں پہنچے تو سلام کیا درس کے درمیان۔ یہ جو درس دیا جا رہا تھا یہ اللہ کا ذکر نہیں تھا، یہ ذکر و اذکار نہیں تھا۔ وہاں حضرت عبداللہ نے کیوں نہیں منع کیا، دیگر صحابہ نے کیوں نہیں منع کیا، ہم ذکر و اذکار میں لگے ہوئے اور تم یہ سلام کر رہا ہو، غلط کر رہا ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے متفق علیہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، ہم نے سلام کیا، چونکہ حبشہ جانے سے پہلے سلام کیا کرتے تھے، اور لیکن بعد میں ان کو روک دیا گیا تھا۔ کہنے لگے جب ہم حبشہ سے واپس آئے ہم نے سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ ہمارے دل میں خیال آیا شاید ہم سے کوئی غلطی ہو گئی۔ بعد میں جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے آپ نے سلام کا جواب اس وقت دیا، لیکن انہوں نے کہا جی شاید ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، آپ نے نہیں کہا نہیں تم سے ہاں غلطی ہوئی ہے، نہیں، بلکہ آپ نے یہ تعلیم دی کہ پہلے شروع اسلام میں یہ تھا کہ نماز پڑھ رہے ہو، کوئی سلام کر رہا ہے، زبان سے جواب دے دیا، لیکن آپ نے بعد میں منع کر دیا کہ زبان سے سلام کا جواب نہیں دینا، بلکہ ہاتھ باندھے وہ ہاتھ کا اشارہ کر دیا، یہی سلام کا جواب ہو گیا۔
اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب بھی کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا اور آنے والا سلام کرتا تو ہاتھ کے اشارے سے، سیدھے ہاتھ سے سلام کا جواب دینا چاہیے، وہ بھی ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دے دیا کرتے تھے۔ دیکھیں آج کے مفتیوں کو، ملا مولویوں کو کہ کس کس انداز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور کرتے ہوئے یہ فقہ کے چورن ان کو بیچ رہے ہیں اور ان کو اس طرف لے کر کے آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کو ہدایت دے، قرآن اور سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔